حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامعین کرام، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر بہت سارے واقعات انبیاء و رسول کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، جن واقعات کو پڑھ کر سن کر ایک مومن کا دل پگھل جاتا ہے، ایک مومن کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہیں جو کمزور طبقے کا مسلمان ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، تو وہ بھی ان واقعات کو سن کر اس کے اندر بھی ایک غیر معمولی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات کو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے، اور اس واقعات کے تناظر میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی ضمن میں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی وقت عتبہ بن ابی معیط نامی شخص مردود وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں اپنا چادر لپیٹ کر پینچ در پینچ کرنے لگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں وہ اپنا چادر ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردنوں کو کھینچنے لگا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں جو ہیں وہ رکنے لگی، اٹکنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ تبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عتبہ بن ابی معیط نامی شخص نے ایسی حرکتیں کر رکھی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں اور اس ملعون کو وہاں سے مار کر کے بھگاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے باہر دعوت دین کی تبلیغ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر عباش قسم کے نوجوان مٹیاں پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جو مٹی پڑی رہتی ہے اس کو صاف کرتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو کہتے ہیں کہ رو مت، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں آئیں۔ طائف کا منظر آپ کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی ٹوٹے، آپ کو زخمی بھی کیا گیا، آپ کے جسم کے بہت سارے حصوں پر کفار نے اٹیک کیا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیوں عرض کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے اس کا؟ ایک مومن کو، ایک ایمان والے مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر چل رہی ہے، تو کیا اس کی زندگی میں بھی، ایک مومن کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں؟ ایک مومن کی زندگی میں اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں
یا وہی واقعات کسی اور انداز میں ایک مومن کے ساتھ پیش آتے ہیں، تب تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی عظمت اس بندے کے ساتھ شامل حال ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی بندے کو آزماتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو آزماتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس کی دی ہوئی آزمائش میں مکمل کھڑا اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ ایک مومن کو بھی صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات آئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمیں ہمارے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سامنے کن کن طریقوں سے کرتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان، ایک پکا سچا مسلمان کو مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، رنج میں، غم میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے تعلق کمزور نہیں کرنا چاہیے بلکہ مضبوط کرنا چاہیے اور صبر کا دامن چھامنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی واقعات پڑھنے کی، انہیں سمجھنے کی اور اس کو سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق دے، تاکہ ہم ان واقعات کے تناظر میں اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں اور اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے صف میں ہمارا شمار ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔